قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ تلاوت ہم آج شروع کریں گے۔ 21واں جز قرآن کریم کا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 ترجمہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 سے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اے نبی آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے احتراماً جمع کا لفظ بول رہے ہیں۔ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے واحد کا لفظ ہے، اور اگر اس کا ترجمہ تو یہ ہوگا، اے نبی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے تلاوت کر اور نماز قائم کر۔ اور ایک بڑے معروف ممبر پر آنے والے اور بہت زیادہ پیسے لینے والے فرما رہے تھے کہ اہل بیت کو اللہ نے یعنی ان پہ عبادت فرض ہی نہیں کی، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان پر اللہ نے عبادت فرض نہیں کی۔ صریحاً خلاف قرآن، صریحاً اللہ کی کتاب کی آیات کے خلاف۔ بعض لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ کو ادراک ہونا چاہیے، ہم سب کو ادراک ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ایک کثیر تعداد کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس قدر زیادہ لغویات بولی ہیں کہ جب صحیح بات کی جائے، حق بات کی جائے تو ان کے دل مائل نہیں ہوتے اس کی طرف۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ پر اور اہل بیت پر عبادات فرض نہیں کی، خلاف قرآن عقیدہ لے کے بیٹھا ہوا، اور قرآن کی طرف جب تک نہیں آئے گا اس کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اے نبی آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یہ حکم ہے اللہ کا رسول اللہ کو، اور وہ قوم کو بتا رہا ہے کہ ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی۔ ان الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے نماز کی، کہ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے جو کرتا ہو اسے روکے گی، جو نہیں کرتا اس کو قریب بھی نہیں آنے دے گی، اس کو دور ہی رکھے گی۔ یہ وہ نماز ہے جسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے، اور قرآن اس کی صفات بتاتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے تفسیر میں کئی باتیں کی گئی۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھنا ظاہری طور پر اصل بات کیا ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے، تمہارا خدا کا ذکر کرنا، خدا کو یاد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم خدا کو یاد کرتے ہو تو خدا تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے مطابق فرماتا ہے کہ اے رسول میرے بندوں کو بتا دو کہ جب میرے بندے زمین پر میرا تذکرہ کرتے ہیں تو میں آسمانوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ زمین پہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں آسمان پر ان کو یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر وہ محفل جس میں چند افراد جمع ہوں اور مجھے یاد کیے بغیر اٹھ جائیں، میں قیامت کے دن حسرت بنا کے وہ محفل ان کو دکھاؤں گا۔ حسرت کریں گے کاش اس محفل میں ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ کجا وہ محفلیں کہ جو ہوتی ہی شیطنت کے لیے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہترین طریقے سے۔ جب کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے دین کے فرد سے بات کرنی ہے، بحث کرنی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہترین طریقے سے۔ اب انسان کی عقل خود کام کرتی ہے، بات کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں سٹارٹ ہی گالیوں سے ہوتا ہے، سٹارٹ ہی رگڑا لگانے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ ہی لعنت سے ہوتا ہے، آخری درجہ ہے لعنت کا۔ یہاں سٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں۔ پہلے دوسروں پہ کرتے تھے، آج کل ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں۔ ایک خطیب آتا ہے، وہ ایسی تقریر کر جاتا ہے کہ آدھا گاؤں
دوسرے آدھے پہ لعنت کرتا ہے، دوسرا آدھا ایک پہلے آدھے پہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے عذاب میں دو چار ہے، سمجھ رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، 2 کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، 4 کے 8 ٹکڑے بناتے ہیں، سمجھ دین کی خدمت کر کے منہ نہیں ہے گویا کہ آگ کا کوئی تنور ہے کہ جہاں سے گزر جائے وہاں آگ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو کس سے؟ رسول اللہ سے مبالغہ کرنے آئے تھے، کہا کہ دلیل قبول نہیں کر رہے، پھر ایسا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو، برابری میں رکھا، تم جھوٹے ہو ہم جھوٹے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا نا، آ جاؤ، لیکن سٹارٹ ہی یہاں سے کیا ہو، دلیل دینے سے بات کرنے سے پہلے سٹارٹ ہی یہاں سے رسول اللہ کرتے ہو، اے لانتی ہو میری بات سنو، ایسے کرتے رسول اللہ۔ یہ ہماری زبانیں ایسی ہو گئی، اتنی زیادہ کر دی ہے کہ ہماری شناخت یہی بن گئی۔ اہل بیت کی روایات سنانے والی قوم ہماری شناخت ہے، ہماری زبانوں پر روایات اہل بیت جاری ہوں، آیات قرآن جاری ہوں، ہے ہماری شناخت؟ ہمارے بچوں کی زبانوں پر آیات قرآن جاری ہوں، روایات اہل بیت جاری ہیں، یہ تربیت کون کرے گا؟ تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہترین طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، جن کا پتہ چل جائے کہ یہ بات نہیں ماننے والے، ان سے پھر سختی والا طریقہ بھی، اگر وہ خرابیاں کر رہے ہیں باز نہیں آتے، سختی والا طریقہ بھی ان سے اپناؤ، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک، یہ دیکھیں کامن بات لے کر آ رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہم ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ تمہارے پاس ہے چاہے ہمارے پاس ہے۔ تم مریض ہو جو کہتے ہو کہ ہم پر نازل ہوا مانیں گے، جو تمہارے پاس ہے نہیں مانیں گے۔ آج کے دور میں متعدد چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیعہ مذہب اور اہل سنت کے درمیان کامن ہے، لیکن کچھ چیزیں ان میں سے ایسی ہیں کہ جو کیونکہ شیعہ کرتے ہیں لہذا سنی کرتے ہی نہیں، حالانکہ ان میں جائز ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ وہ سنیوں کی علامت ہے شیعہ نہیں کرتے۔ اور مجھے کوئی تردد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہو، معلوم ہے جو جانتے ہیں معلوم ہے، جو بیچارے نہیں جانتے اور بس نہ دین کے بارے میں سنجیدہ ہوئے، نہ جاننے کی کوشش کی، جو لکیر دکھائی ہوئی ہے اس دیکھی ایک دفعہ اسی پہ چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جس کو لکیر کا فقیر کہا جاتا ہے۔ یہ جو نماز تمام کرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ کرنا ہے، یہ ہماری روایات میں، روایات اہل بیت میں موجود ہے، مستحب ہے، لیکن کچھ لوگ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں ہمارے یہاں نہیں، پتہ نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ اللہ نے کہا تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ مسلمان کے فرقے ایک دوسرے کے مذاق اڑا رہے، ایک دوسرے کے عقائد کا تمسخر، مذاق اڑانا دشمنی ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اس سے حق کا پرچار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے مذاق اڑا کے تبلیغ نہیں کی تھی، ہم مذاق اڑا کے دین کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں لطیفہ بناتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں لطیفہ بناتے ہیں، یہ ہماری دین کی خدمت ہے۔ کاش لطیفے سنانے سے بہتر تھا قرآن، اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، اور پہلے دیکھتے کہ تبلیغ کا طریقہ، دین بتانے کا طریقہ، دوسرے سے بحث کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا، اہل بیت اطہار کس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام کے زمانے کا ایک زندیق جو خدا کا بھی منکر تھا، امام کو جانتا تھا، تو امام کے بعض اصحاب حج کے موقع پر، وہ بھی آس پاس کہیں آیا ہوا تھا، تو وہ امام کے ان شاگردوں سے ملا اور اس نے کچھ سوال کیے، تو انہوں نے آگے سے سخت بات کی، تو اس زندیق نے ان سے کہا کہ تمہارا استاد کون ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری کئی دفعہ ان سے بحث ہوئی ہے، وہ تو یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، میں نے اس سے بڑھ بڑھ کر اعتراض کیے ہیں، وہ تو بڑے آرام سے مجھے دلائل سے جواب دیتے ہیں، تم ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ موجود ہے ہماری کتب حدیث میں موجود ہے، یہ ہمارے ائمہ تھے، ہمارا اندر ایک تو ہم نے تبلیغ کرنی کوئی نہیں، ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، دوسرے کو بتانا کوئی نہیں، صرف دوسروں کو یعنی جہنم پکی کرنی ہے دوسروں کی، تبلیغ اور
اہل بیت کی روایات، ان کا کلام بتانا، ایسا ماحول بنانا، ایسی محافل کہ جہاں پر دوسرے آئیں، سنیں، نجات پائیں، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور جو دوسروں کے انداز ہیں بحث کرنے کے، غصے اور جذبات اور برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا، وہ ہم نے اپنا لیا۔ اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بھی یعنی اہل کتاب میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ کفار جن کی روش حق کا انکار کرنا، ہٹ دھرم ہے، انہوں نے اوپر اپنے ٹھپا کوئی بھی لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا یہودیت کا لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا عیسائیت کا لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا صابئین کا لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا کسی مسلمان پر اپنا لگایا ہو، ہیں اللہ کے نافرمان، ہٹ دھرمی ان کا مذہب ہے اصل۔ جہاں دنیا ٹکرا جائے دنیا کی خواہش اللہ کی خواہش سے، وہاں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ روش یہ ہے، کہا کہ ان میں سے بھی اے رسول ایمان لے آئیں گے اس کتاب پر جو حق کے طلبگار ہیں، لیکن جن کی روش ہٹ دھرمی ہے وہ اس پر، ان کو قرآن در حقیقت کافر کہتا ہے، وہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے۔ اور اے نبی، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا جو یہ کفار سے کہا جا رہا ہے، خطاب رسول اللہ سے ہے، یعنی آپ ان سے کہیے اس 40 سال میں کبھی دیکھا ہے مجھے کوئی پڑھی لکھی اس طرح کی بات جو اب میں بات کر رہا ہوں، اب جو کتاب جو کلام تمہیں سنا رہا ہوں 40 سال میں کبھی سنا ہے؟ کبھی مجھے لکھتے پڑھتے دیکھا ہے تم نے؟ اب جو میں بات کر رہا ہوں اور تم سارے عاجز ہو گئے ہو۔ دیکھیں آج بھی ایک بندے کو ہم جانتے ہو، 40 سال ہمارے سامنے ہو وہ بندہ، اور ہم نے دیکھا اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ کچھ نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں آتا، نہ کبھی اس کو لکھتے دیکھا ہو، نہ کبھی پڑھتے دیکھا ہو، اور ہمیں پتہ ہو ہماری نظروں میں وہ بالکل اچانک مثلا جدید ترین سائنس کی باتیں کرنا شروع ہو جائے، ایسی باتیں کہ دنیا کے بہترین سائنسدان ان کے بھی منہ کھول جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر ہم سوچیں گے نا یہ کہاں سے لے آئے، ہلیں گے تو صحیح ایک دفعہ۔ بالکل ایسا ہی تھا قرآن میں، سارے اس زمانے کے خطیب عاجز ہو گئے، سارے پڑھے لکھے عاجز ہو گئے، سارے فصیح و بلیغ کلام لکھنے والے عاجز ہو گئے، رسوا ہو گئے قرآن کے سامنے۔ لارا کون ہے؟ جس کو ان پڑھ کہتے تھے، ساری عمر جس کو دیکھا ہوا تھا، نہ کہیں پڑھا ہے، نہ کوئی اس کا استاد ہے، نہ کسی کلاس میں گیا، نہ کسی مکتب میں بیٹھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ، اے رسول آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو شبہ کرتے کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، ذرا زیادہ بڑی باتیں کرنے لگا۔ آپ تو ایسا کرتے ہی نہیں تھے، بس بلکہ یہ روشن آیات ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ معجزوں کا مطالبہ، موسیٰ کی طرح کا عصا تمہارے پاس ہونا چاہیے، فلاں نبی کی طرح کا معجزہ تم بھی دکھا دو۔ کہہ دیجئے نشانیاں، یا نشانیاں سے مراد معجزات ہیں، نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جا رہی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے منکر ہوئے ہیں وہی خسارے میں ہیں۔ یعنی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ادھر ادھر کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، خسارے میں۔ یہ لوگ آپ یہ ایک مزاج ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس سے کوئی باہر نہیں۔ جو حق کو نہیں ماننا چاہتا وہ دوڑ دوڑ کے ڈھونڈتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ مل جائے، مجھے منتیں کرے گا، یار یہ جو بات ہے نا اس کے خلاف کچھ لے کر آؤ، اسے نہیں ماننا چاہتا، تو پھر ہر باطل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے
کہ کچھ لے آؤ تاکہ اس کو چپ کرایا جائے۔ یہ مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، تب تک مہلت ہے، جس کی یہ جلدی کر رہے ہیں ان پر آنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ فرمائے گا اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی عذاب کس کا نتیجہ ہوگا؟ کاموں کا نتیجہ، عمل۔ ثواب کس کا نتیجہ ہے؟ عمل کا نتیجہ ہے قرآن کی زبان میں۔ اور عذاب کس کا نتیجہ ہے؟ ذوقوا بما کنتم تعملون، چکھو اس کو جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اصل ذائقہ تھا تمہارے عمل کا۔ اس وقت بہت تمہیں لذت آ رہی تھی، ہم نے منع کیا تھا، یہ اصل ذائقہ ہے اس عمل کا جو تم نے خدا کی نافرمانی میں کیا تھا۔ اس دن عذاب ان کے، اے میرے مومن بندو، اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ایسی کسی جگہ میں اور ماحول میں رہ رہے ہو جہاں پر برائیاں ہی ہیں، گندے ماحول ہیں، گندے لوگ ہیں، تو دیکھو اس سے بہتر جگہ ہے جہاں خدا والے رہتے ہو، جہاں اللہ کی بات پر عمل کرنا ماحول زیادہ سازگار ہو، ہجرت کر جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا میرا تو ماحول گندا تھا۔ اگر تم جا سکتے تھے، لوگ دنیا کے لیے بھی تو، زیادہ کمائیوں کے لیے بھی تو ہجرت کر جاتے۔ قیامت کے دن کسی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میرا تو ماحول بڑا گندا تھا۔ خدا کہے گا کہ اللہ کی زمین واسع تھی، کسی اور جگہ چلے جاتے۔ اور یاد رکھیے، کبھی بھی اگر آپ نے مثلا گھر تبدیل کرنا ہو، گھر خریدنا ہو، کرائے پہ لینا ہو، کوشش کریں کسی مسجد کے نزدیک ہو، لے کے جائیں، خود جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، مانوس کر دیں ان کو۔ اگر آپ کے بچے کو عادت پڑ گئی ہے نا بچپن سے کہ میرے بابا بھی مسجد میں جاتے ہیں، اس کو مسجد جانے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا آپ کی زندگی کے بعد میں۔ لیکن اگر بعض ابا ہوتے ہیں کہ ہر نئی فلم بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں سینما میں جا کے، تو یہ دفتر بھی کھلا رہے گا، کیونکہ آپ نے عادت ڈالی، اچھی تھی یا بری تھی، فلمیں دکھانے کی عادت ڈالی، ایسی محفلوں میں لے جانے کی عادت ڈالی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس میری ہی عبادت، صرف میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس کو موت کو چکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے جو نا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کہتے ہیں چکھنے کو، ذائق چکھنے والا، ذائقۃن چکھنے والی۔ اور چونکہ لفظ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے، عربی زبان میں نفس کا لفظ کیا ہے؟ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، اس لیے ذائقہ مؤنث کا لفظ لایا گیا۔ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، نہ کہ موت کا ذائقہ۔ ذائقہ کا مطلب ہی چکھنا ہوتا ہے، ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، یعنی اس کو موت کو چکھنا ہے، پھر اس کے بعد تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے، ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں، ملٹی سٹوری بلڈنگز میں، برجوں میں، اللہ کے پاس ان بلڈنگ سے بڑے، قرآن نے کہا غرف من فوقہا غرف، کمرے ہو گئے جن کے اوپر اور کمرے ہو گئے۔ جس کو اونچی جگہوں پہ رہنے کا شوق ہے، اونچی بلڈنگز میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ میرے پاس بھی اونچی بلڈنگز موجود ہیں، وہاں بھی آپ کوئی کمرہ، کوئی لگژری اپارٹمنٹ، کچھ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملنے کو تیار ہے۔ کن کو؟ جو لوگ ایمان لائیں، یعنی اللہ کی باتوں پر جن کو اعتماد ہو، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اور نیک کام کریں، ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ کون عمل کرنے والے؟ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور بہت سے زمین پر رینگنے والے ایسے ہیں
جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ہوتا ہی نہیں ان کے پاس، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جو بھی زندگی کی شکل اس دنیا میں موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ اس کے پاس اس کا رزق پہنچ رہا ہے۔ وہ ہوا میں ہے، وہ زمین پر ہے، وہ زمین کے نیچے ہے، وہ پانی میں ہے، وہ کسی اور مخلوق کے پیٹ میں ہے۔ وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بیکٹیریا جو آپ کے معدے میں ہے، جو آپ کی غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، جب آپ مر جائیں گے تو وہ آپ کو ہضم کرنا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کے بدن کو کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کو اللہ نے اس کا رزق پہنچایا ہوا ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ، یعنی یہ خاص طور پہ ان کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ حلال سے تو نہیں ملنا مجھے، حرام سے کھا لوں۔ خدا کہتا ہے دیکھو تو صحیح کتنے ہیں جن کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن خدا انہیں بھی زندہ رکھتا ہے۔ حلال والے کو خدا بھوکا نہیں مارتا، ورنہ حلال والے زندہ نہ رہ سکتے ہوتے، مر گئے ہوتے، لیکن حلال کھانے والوں کو خدا دیتا ہے اور وہ زندہ رہتے ہیں، بلکہ قرآن کی زبان میں وہی زندہ ہیں، حرام والے اللہ کی نگاہوں میں مردہ ہیں۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں، اب ان سوالوں پر ذرا آپ نے غور کرنا ہے، اور یہ خداوند عالم نے وہ سوال کیے ہیں تاکہ توجہ کرائے کہ یہ کام، ان کاموں کو صرف میں کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں، کن سے؟ یہ کافروں کا کہا جا رہا ہے، مکہ کے کافر۔ سورہ عنکبوت مکہ کی ہے۔ اے رسول اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور جواب دیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ جب تم اللہ نے کیا ہے تو پھر کیوں کہتے ہو دوسرے کرتے ہیں؟ جب تمہیں خود بھی پتہ ہے کہ یہ خدا کے کام ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کافر مشرک مکہ کے بھی یہ کہیں گے۔ آج کچھ مسلمان کہتے ہیں نہیں، کوئی اور کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیجئے الحمدللہ، البتہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اللہ ان کو عقل سے فارغ قرار دے رہا ہے۔ اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ یہ جو دو لفظ استعمال کیے قرآن نے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، ایک لفظ ہے لہو اور ایک ہے لعب۔ ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے تھے لہو گفتگو نہ کیجیے اور لغو گفتگو نہ کیجیے، تو میں نے کہا لہو گفتگو کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا لام ہے واو، میں نے کہا وہ لہو ہے، لہو نہیں ہے، اور وہ لغو ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض کہہ رہے تھے کہ قسمت سے ہی پاکستان میں مجھ جیسے دانشور پیدا ہوتے ہیں، تو دانشور تو یہ لہو ہے اور لعب ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ باور کیجئے ایک جو فتنہ جس میں مبتلا ہیں بڑے بڑے عشاق دوسری زبانوں کے، وہ یہ ہے کہ السلام علیکم تک ٹھیک نہیں لکھ سکتے۔ بعض ایسے معروف پاکستان کے ٹاک شوز کرنے والے، اپنے ساتھ ڈاکٹر لگانے والے، السلام علیکم صحیح لکھنا نہیں آتا، کبھی لکھ رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم، کبھی لکھ رہے ہوتے ہیں السلام و علیکم۔ دانشور ملت کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، باریکیاں سمجھا رہے ہوتے ہیں سیاست کی، لکھنا سلام بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہو اور لعب کیا چیز ہے؟ لعب کا ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل، لعب کا جو
اصل معنی یہ اس لیے کہ قرآن میں ریپیٹ بھی بہت ہوا اور اس میں میسج ہے. لعب اصل میں کہا جاتا ہے ایک غیر حقیقی مقصد کو فرض کر کے اس کے لیے محنت کرنا. جیسے ویڈیو گیم میں آپ کہتے ہیں میں نے جناب دشمن کی فوج کو شکست دینی, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, ابا بھی بچے بھی مل کے جنگ کر رہے ہیں, اسلحہ جمع, اور دیکھتے ہیں آپ جمع, اور کیا میں نے مخالف فوج کو شکست دینی, لگے ہوئے ہیں گھنٹوں گھنٹوں آن لائن کھیل رہے ہیں. یہ فرضی دشمن ہے جس کو شکست دے رہے, کسی کو شکست نہیں دے رہے, اپنا ٹائم ضائع کر رہے, سر اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں لغویات میں, ٹھیک ہے, اور ٹارگٹ کیا رکھا ہوا, میں نے جناب یہ کرنا. یہ ایک فرضی غیر حقیقی ہدف کے پیچھے دوڑنا, کام کرنا, اسے کہتے ہیں لعب. لہو کیا ہے, جو ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ الہا لہو سے نکلا ہے. لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی امپورٹنٹ اہم چیز سے آپ کی توجہ ہٹا کر اپنی طرف کر لے. آپ نے بیٹھ کر کوئی امتحان دینا ہے, ٹھیک ہے, اچانک باہر سے آپ کو کوئی بندر نچاتا ہوا نظر آئے, اس کا بندر بڑی زبردست حرکتیں کر رہا ہو, آپ اپنا پیپر چھوڑ کر بندر کا تماشا دیکھنے لگے, یہ لہو. قرآن کے دیے ہوئے تصور کے مطابق آپ ہماری سب کی منزل خدا کے پاس ہے, موت کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہمارا حساب کتاب ہونا, یہ اصل مقصد ہے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم نے باطل پیدا نہیں کیا, مت سمجھنا ہم نے یہ کائنات باطل خلق کی ہے, یہ تمہاری آزمائش ہے. یعنی تم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہو, بندروں کے تماشے نہ دیکھنا شروع ہو جاؤ, لہو و لعب میں نہ پڑ جاؤ. لہٰذا اب قرآن کسے کہہ رہا ہے لہو, الہاکم التکاثر, تمہیں دنیا کے مال کی کثرت نے, جمع کرنے نے, میرا زیادہ ہو گیا میرا زیادہ ہو گیا, اس نے تمہیں الہا ٹریک سے اتار دیا. تم بیٹھے یہاں لگ جانا تمہیں کہاں ہے, ٹائم تمہارا محدود ہے, اور تم تماش بین بنے بیٹھے ہو. اس لذت نے تمہیں اپنے اندر کھینچ لیا, اپنے اندر تمہیں جذب کر لیا اس دلدل نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لو, پھر تمہیں پتہ چلے گا, پھر تم یہ آنکھیں کھولیں گی کہ اصل مقصد کیا تھا اور تم کون سے تماشوں میں پڑے رہے. یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے کام نہیں کرنے, دنیا کے کام کریں اور ٹکا کے کریں, لیکن صرف اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ میں کس لیے کروں, اس کام کا ہدف, الٹیمیٹ گول میرا زندگی کا کیا ہونا چاہیے, اور اس گول کے سائے میں لے آئیں تمام چیزوں کو, اس کے مطابق زندگی کو پلان کریں. جیسے فرض کریں ایک بندے کی نوکری ہو نا, اسے حتماً اس ٹائم سے اس ٹائم تک اس نوکری پر جانا ہے, تو کیا کرے گا, باقی ساری ایکٹیویٹیز اس کے مطابق پلان کرے. گھر والوں کے ساتھ بچوں کو سیر کرانا, فلان کرنا, یہ کرنا, دوستوں کے ساتھ, جاب کے اندر والے ٹائم میں پلان نہیں کرے. کیا کہے گا دوستوں سے کہ اس ٹائم میری نوکری کا ٹائم. خدا کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے, کرو کام, محنت کرو, دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ, لیکن تم جہاں بھی ہو تمہیں دیکھنے والے کو پتہ ہو کہ یہ خدا کا مال ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ ابلیس کا بندہ نہیں ہے. ابلیس کا بندہ نہیں ہے, ابلیس تم سے اس کی اطاعت کرتے تم دکھائی نہ دو. فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, کھیل کود, خوش گزرانی, ٹائم پاس, ٹائم کلنگ. دنیا کی زندگی, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور دنیاوی زندگی تو جیب بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں, اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے, اگر انہیں علم ہوتا اس بات کا. وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو بڑے خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں, یعنی جب کشتی طوفان میں گر جاتی, مراد یہ, اور جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اور اس کی مثال ہماری دنیا میں, جب کاروبار میں اچانک بہت زیادہ خدا نخواستہ نقصان ہو گیا, اچانک بہت شدید بیماری ہو گئی, اللہ تسبیح, بیگم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کرو, نیاز کرو, یہ کرو, وہ کرو, سب کچھ کرو,
موت کے منہ سے واپس آ گئے، لگی ہوئی مشینیں ہسپتال میں لگی ہوئی دوبارہ اتر گئی، فٹ ہو گئے، پھر شیطان ساتھ شریک ہو گیا، پھر وہی باتیں آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتا ہے کہ جب بالکل لگتا ہے تم کہ اب گئے، تمہیں اللہ کے علاوہ یاد ہی کوئی نہیں آتا، اور جب خدا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر چانس لے لو، پھر تم ویسے کے ویسے ٹیڑھے ہو جاتے، خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تاکہ کس لیے کرتے ہیں ناشکری؟ تاکہ جو ہم نے انہیں یہ نجات دی ہے اس کی ناشکری کریں، اس کی ناشکری کریں اور مزے لے لیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے کہ جب کہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ کل گزرا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں تو ہمیں لوگ جو ہے اغوا کر لیں گے، کڈنیپ کر لیں گے، اٹھا لیں گے، مار ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ امن والا حرم تمہیں اللہ نے نہیں دیا تھا، تو وہی اللہ تمہیں بچا سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو مکہ والو کتنا ناامن ہے، کتنا انسیکیور ہے حجاز، چوروں ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تمہیں اللہ نے کتنا پرامن شہر عطا کر دیا۔ دور دراز نکات سے دنیا کے لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اللہ تمہیں روزی فراہم کر دیتا ہے۔ یہ پرامن حرم تمہیں دیا ہے، حالانکہ تمہارے اطراف میں لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اشارہ تھا مدینہ وغیرہ یہ سب بہت ہی نامن علاقہ تھا، ڈاکو تھے، لوٹ لیتے تھے، لیکن مکہ پرامن تھا۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، قرآن کی کچھ آیات میں جہاد اپنے عام معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ ان میں سے ایک آیت۔ یہاں جہاد سے مراد یہ نہیں ہے تلوار سے جہاد کرنا، اگرچہ جب وقت آتا ہے وہ بھی شامل ہے اس میں۔ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں کا مرکز ہم ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے، قربتاً الی اللہ ہوتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، جو کرتے ہیں ہماری عبادت کرتے ہیں، ہر کام ہم سے کنیکٹ ہوتا ہے ان کے لیے دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہوتی، ان کی دنیا بھی الہی ہوتی ہے، ان کا دین تو ہوتا ہی ظاہر بات ہے خدا کا۔ جو یہ کرتے ہیں، جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم یہ 3 تاکیدیں ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہدایت کا لفظ ہے، ہم ضرور 3 تاکیدیں اس میں۔ کہ اردو میں یہ ترجمہ کرو تو عجیب لگے گا، لہذا کیا ترجمہ ہے کہ ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، جیسے مع الصابرین، صبر کرنے والے کے صبر بھی احسان ہے، یعنی اچھا کام ہے، محسنین سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ اور یہاں پر مراد احسان سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کی تڑپ ہونا، خدا کی معرفت کی تلاش میں رہنا، اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہاں پر اگر ایک سوال پوچھا جاتا ہے عام طور پر، یہاں لفظ ہے سبل، راستے، سبیل کی جمع، تو کوئی کہے صراط مستقیم تو ایک ہوتی ہے، سبل سے مراد وہ مختلف چیزیں ہیں جو خدا کے قریب لے جاتی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ ہے، حلال کھانا ہے۔ اللہ انہیں بتائے گا کہ کون کون سے راستے کہ جو مل کر صراط مستقیم کہلاتے ہیں۔ نماز ایک طریقہ ہے، روزہ ایک طریقہ ہے، خدا کے راستے میں خرچ ایک طریقہ ہے، غرباء کی مدد ایک طریقہ ہے، ایثار کرنا ایک طریقہ ہے، علم پھیلانا ایک طریقہ ہے، دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنا، عملی قدم اٹھانا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس سارے کے ان کی طرف خدا ان کے شعور میں اضافے کر دیتا ہے، خدا ان کو دیکھنے والی بصیرت، حق دکھانے والی بصیرت اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر سورہ عنکبوت تمام ہوتی ہے، سورہ روم کہ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی،
اس کا ہم خدا بند عالم کے فضل و کرم سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ روم کا آغاز رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، الف لام میم۔ اہل روم مغلوب ہو گئے قریبی ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اہل ایمان اس روز خوشی منائیں گے۔ اللہ کی مدد پر اللہ جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے۔ قصہ کیا تھا؟ روم اور ایران کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی۔ ایران والے آتش پرست تھے، بہت طاقتور ملک تھا، اور روم والے اہل کتاب تھے، مسیحی تھے۔ تو جو مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، چونکہ بالآخر مشترک تھی ایک بات، اللہ سے ایک اللہ کے دین کو مانتے تھے، تو ایک جنگ میں ایرانی غالب آ گئے رومیوں پر۔ تو یہ بات مسلمانوں کو، مومنوں کو گویا کہ اچھی نہیں لگی، تھوڑی سی ان کو تکلیف کا باعث بنی۔ تو قرآن مجید نے خبر دی آئندہ کی کہ کچھ ہی سالوں میں روم والے دوبارہ ایرانیوں پر غلبہ پائیں گے۔ صورتحال ایسی تھی کہ جس کا کافروں نے، مکہ کے کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا، جیسے رسول اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس غیبی خبر کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد، کہ جو بعض اقوال کے مطابق فتح غزوہ بدر جب ہو رہی تھی، اور بعض روایات کے مطابق جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس وقت یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور دوبارہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی، اور اس بات پر انہوں نے، مومنوں کو دوبارہ وہ خوشی ہوئی کہ جس کی اللہ نے پیشین گوئی کی تھی۔ اور یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آج تمہیں کر رہا ہے، یاد رکھو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت ہی یہ میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک دفعہ صاحب نے مجھے کہا یہ دقیق کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیں، دقت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دقیق یعنی آپ یوں سمجھیں کہ باریک، دقت کریں یعنی باریک بینی سے بڑے اچھی طرح غور کر کے اس کو سمجھیے گا۔ عادت پڑی ہوئی ہے وہاں سے سن کے دقیق، تو اس لیے مجھے تب خیال آیا کہ جب کسی نے مجھے کہا کہ آقا یہ دقیق آپ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ دقیق کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر کوئی اور بھی ایسا لفظ استعمال کر جاؤں تو انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا، انسان ہے ہی بڑی ضعیف چیز اور غلطیاں کرنے والا، تو بتا دیجیے گا۔ اور کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض دفعہ سبقت لسانی میں بڑی غلط بات ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ وہ جو ہمارا کاروان قرآن کا درس ہے، اس میں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس پر بات کر رہا تھا، اور میں نے کہنا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، اور میں نے اس میں ریکارڈنگ کرتے وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں کہہ گیا کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بتایا، یعنی رسول اللہ کو۔ تو یہ زین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ آقا وہ اس درس میں آپ نے بڑا غلط بات کر دی۔ پھر وہ میں نے دیکھا، اس کو بالآخر ایڈٹ کیا، اس کو کاٹا اور اس کو صحیح کر دیا۔ تو پاکستان تو بڑا خطرناک ملک ہے، کئی لوگ اسی گھات میں ہوتے ہیں، بیٹھے اسی لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ملے کہ ایسی کی تیسی کرے۔ اور یہ مزاج دیکھیے، الحمدللہ قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے کہ اے رسول پاک سے کہا ہوا، کچھ لوگ اس زمانے میں یہ مزاج ہوتے ہیں اور یہ زندہ رہتے ہیں ہر زمانے میں۔ کچھ لوگ آپ کے پاس، آپ کی محفل میں آتے ہیں، بڑے کان لگاتے ہیں، لیکن سننا کیا چاہتے ہیں؟ کس بات میں سے کیڑا نکالیں، کس بات کا مذاق اڑائیں، کس بات پہ پکڑ کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اس ان میں سے ایسے بڑا غور سے سنتے ہیں، لیکن ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، آپ کو بعد میں تنگ کرنے کے لیے کہ سن رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ اگلی ان آیات پر ذرا غور کیجیے گا، بہت ہی
قرآن کی ہر بات سمجھنے والی ہے. بعض اوقات بعض چیزیں ہمیں زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں اور کسی اور دفعہ لگتا ہے کہ اور جب پڑھ رہے ہوں قرآن تازہ رہتا ہے ہمیشہ. فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم دیکھیں ہم اس میں شامل اللہ کے وعدوں پر یقین والے ہیں یا نہیں ہیں. اس کے برعکس جو نہیں یقین رکھتے ان کا مزاج کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں علم رکھتے ہیں, اللہ کے وعدوں کا علم نہیں ہے, اس پر ایمان نہیں ہے. ان کو ظاہری کچھ مل جائے تو ان کو اللہ اچھا لگتا ہے, دین اچھا لگتا ہے, دعا ہماری قبول ہو گئی, دنیا مل گئی. نہ ملے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی مصلحت نہیں تھی اس نے نہیں دیا, وہ زیادہ جانتا ہے, اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کا معیار ظاہری دنیا ہے, اسی پر ان کی مرضی اور ناراضگی گھومتی رہتی ہے. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں ان کو علم ہے اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. یہاں علم غفلت کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. دنیا کی زندگی کو ہی جانتے ہیں, آخرت سے غافل ہیں, ادھر کا علم ان کو نہیں ہے. یعنی ویسے معلومات ہیں قرآن سن کر, لیکن جسے حقیقت میں علم کہا جاتا ہے وہ ان کو نہیں ہے, یعنی اس علم کے مطابق عمل نہیں. کیا انہوں نے ایک سلوات پڑھی محمد والے کیا انہوں نے اپنے اندر یعنی اپنے اندر کی دنیا میں جھانک کر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو برحق اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا ہے, اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا, جب کہ وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے. انہوں نے زمین کو تہ و بالا کیا, جیسے قرآن بتاتا ہے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے. آپ کو پتہ ہے آج بھی اہرام مصر پر بعض لوگ کہتے ہیں کس طرح فرعون نے, حیران ہے اس زمانے میں کس طرح یہ اہرام مصر بنا لیے تھے, اتنی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی تھی ان کے پاس. اللہ مکے والوں سے کہہ رہا ہے تم چل پھر کے دیکھا نہیں, تم سے زیادہ طاقتور لوگ بستے تھے, زمین کو انہوں نے تہ و بالا کر دیا تھا, پہاڑوں کو کاٹ دیتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. تم یہ مکے میں جھونپڑوں میں رہتے ہو, کچے گھروں میں رہتے ہو, تمہارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے. تو ان کو جو بہت طاقتور تھے تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ, کیسے برباد کیا ان کو. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے اپنی چمک دنیا کو دکھانے والے, کیسے خبر آتی ہے کہ نو مور, دنیا میں دنیا سے تشریف لے گئے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا, جب کہ وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے, اور انہوں نے زمین کو تہ و بالا کیا, اور انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا تھا. بڑے شہر بسائے تھے انہوں نے, بڑی بلڈنگز بنائی تھی, انہوں نے کہیں زیادہ زمین کو آباد کر رکھا تھا جتنا انہوں نے زمین کو مکے والوں نے آباد کر رکھا ہے. اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے, بس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. پھر جنہوں نے برے کام کیے, جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہی ہوا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق بناتے تھے. اللہ ہی خلقت کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر وہی اس کو دوبارہ اعادہ کرے گا, اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے, اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا, اور وہ اپنے شریکوں کے خود منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن گروہوں میں لوگوں کو جدا کر دیا جائے گا, گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جو سورہ یاسین فرماتی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. سورہ حدید میں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, اس دن منافق جو دنیا میں مومنوں کے ساتھ رہتے تھے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم استفادہ کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہٹ جاؤ پیچھے, دور ہو جاؤ, نور کی التماس کریں گے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, تو ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس
ان کی طرف عذاب ہوگا اور دوسری طرف خدا کی رحمت ہوگی. کراس نہیں کر سکتے. مومنوں کو جدا کر دیا جائے گا. یہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں اس دن جدا کر دیا جائے گا, مکس رہنے نہیں دیا جائے گا مومنوں کو منافقوں کے ساتھ. اور وہ آیات انشاءاللہ ہم پہنچیں گے, لیکن میں بتا رہا ہوں, بتانے والی ہیں. منافق یہ کہہ رہے ہوں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور, دیوار کی دی جائے گی, اس میں دروازہ ہوگا, ظاہرہ من قبل باطنہ فیہ العذاب, ظاہرہ من قبل العذاب, اور اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوگی. یقولون الم نکم معکم, یہ منافق کہیں گے, یعنی منافق جو اندر سے برے تھے اصل میں, اوپر سے مومن بنے ہوئے تھے, ساتھ رہا کرتے تھے, محفلوں میں اکٹھے ہوتے تھے, یہ کہیں گے الم نکن معکم, مومنوں سے کہیں گے یار ہم تو تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے, تھوڑی سی ہماری ہیلپ کرو. الم نکن معکم قالوا بلا, مومن کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ تھے تو. ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے خود اپنے آپ کو غلط فتنوں میں ڈالا تھا. وتربصتم, اور تم ویٹ کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ کیا خرابی ہوتی ہے, ہمارے کاموں پر تمہیں اعتراض تھے اور تم کہہ رہے تھے ان قریب ان کا بیڑا غرق ہوگا, اوپر سے مومن بنے ہوئے تھے. وتربصتم برتبتم, اور ساری زندگی تم نے شک میں گزار دی. وغرتکم الامانی, اور تمہیں دنیا کی آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال دیا, اپنی من گھڑت افکار نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, آج تم سے بھی اور کافروں سے بھی, دو گروپ بتا رہا ہے اللہ, وہ جو کافر تھے کھلم کھلا نہیں مانتے تھے اللہ کو, ان سے بھی اور تم سے بھی کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی جرمانہ. بہت پیسہ تمہارے پاس, بہت اکڑ تھی تمہیں, آج کوئی پیسہ تم دے کر نہیں چھوٹ سکتے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہِیَ مَأْوَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور یہی تمہارا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ ہے, اور وہ بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے. اور اگلی آیت بھی پڑھ دوں, وہاں پر بڑی مشہور و معروف آیت ہے قرآن کی, کاش قرآن کی ساری آیتیں مشہور و معروف ہو جائیں. الم یأن للذین آمنوا, اللہ یہ ساری بات بتا کر قیامت کی تصویر کشی کر کے کہتا ہے یہ سب کچھ سن کر بھی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم, کہ ان کے دل ڈر جائیں, جھک جائیں اللہ کے سامنے. ابھی تک نہیں آیا وقت, اتنا کچھ سننے کے بعد, اتنے نبیوں کے ذکر, اتنے اللہ کے عذاب سننے کے بعد بھی, اتنے بیان سننے کے بعد بھی ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا. پھر کہتے ہیں کر لیں گے, ابھی تو عمر پڑی ہے, توبہ کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اور اس پر ایمان لے آئیں, یقین کر لیں جو حق نازل ہوا ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور ان کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد, اور ذرا مدتیں ان کی عمریں لمبی ہو گئی. فقست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اور وہ کیا بنے, ان میں سے کثیر لوگ کیا ہیں, فاسق ہیں. فاسق, آج ہمارے یہاں کے فاسق بھی ان کی ہماری ڈیفینیشن میں مومن ہی ہوتے ہیں. اکثر بات پڑھیں محمد والے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد والے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے, بٹ جائیں گے. پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور نیک اعمال انجام دیے تھے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے. سورۃ الروم آیت نمبر 16 سے ترجمہ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. پس اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. سبحان اللہ, یعنی نہ صبح کسی وقت بھی اس کے کسی کام میں کوئی عیب نہیں ہوتا, وہ ہر وقت پاک ہے, ہر عیب سے, ہر نقص سے پاک ہے. تمام ہم اسی اللہ کے لیے ہے, آسمانوں میں بھی اور زمین میں, اور تیسرے پہر میں اور جب تم ظہر کرو. تیسرے پہر میں یعنی شام جب رات ہونے والی ہوتی ہے, اور
جب تم ظہر کرتے ہو، ان تمام اوقات میں اسی کی حمد ہے۔ اور وہی ہے وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، تم بھی دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ ایک مختصر سی نگاہ کریں ذرا، فاسٹ تیز کہ انسان کیسے وجود میں آتا ہے، کیسے باپ غذا کھاتا ہے، پھر ماں غذا کھاتی ہے، پھر ان باپ کی صلب میں نطفہ بنتا ہے، پھر کس طرح رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب تو سائنس نے دکھا دیا ہے ان پہلے جو چیزیں انسان دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا آغاز کس چیز سے ہوا، رحم مادر میں کس طرح حالت بدلتی ہے اور کس طرح الٹا پلٹا جاتا ہے، اس کو کس شکل میں ہوتا ہے، اگر ناقص نکل آئے تو دیکھ بھی نہیں سکتا انسان، اس کو اپنی ابتدا کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر تم دیکھو کیسے ایسی شکل لے کے آ جاتے ہو جس کو شیشوں میں دیکھتے دیکھتے تھکتے ہی نہیں، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھ کے تمہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے ناک کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی تمہیں کیا اترا رہے ہوتے ہو اس پر، یہ ساری کی ساری تم نے کیا کیا، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ مٹی میں سے تمہارے جسم کو کیسے بناتا ہے، بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کر زمین میں پھیل رہے ہو، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، ازواج پیدا کیے۔ آپ دیکھیں جو بھی انسان ہے، حیوان ہے، اسی کی طرح کا اس کا جوڑا ہے، اور یعنی واقعاً ابھی ایک دو دن پہلے دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی حتماً دیکھے ہوں گے کہ ایک پرندے کا وہ دکھا رہے تھے کہ وہ پرندہ بھی بہت خوبصورت تھا، یعنی اور جب وہ ڈانس کرتا تھا تو اس کے گلے میں اس کے رنگ ایسے تھے کہ اس میں سے رنگ چینج ہوتے تھے، اور یعنی چمکتے تھے رنگ اس کے، اور وہ رقص کب کرتا تھا؟ جب اس کی زوجہ محترمہ کہیں قریب تشریف لے آتی تھی، تو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ زوج کو کیا ہی زبردست وہ رقص کرتا ہے کہ انسان دیکھ کر بھی اس کو پریشان ہو جاتا۔ بہرحال یہ تو ایک مثال ذہن میں آئی، ہزاروں مثالوں سے اللہ کی آپ رنگ دیکھیں، مچھلیوں کے رنگ دیکھیں زمین کے اندر، ان کی شکلیں دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، اور انسان اس ایک سادی سی پلیٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دینا اور کہے کہ یہ خود بنی ہے، خود بخود ایکشنز ہوئے، ری ایکشنز ہوئے، صدی میں پلیٹ بن گئی ہے، تو کوئی بھی نہیں مانے گا اور کہے گا پلیٹ کارخانے میں انجینئرز نے فلان نے پلان کیا، ڈیزائن کیا، اس کے بعد یہ پلیٹ رنگ بنے گی۔ اللہ کی باری آئے گی تو پیچیدہ سے پیچیدہ ترین اپنے بارے میں بھی اندھے ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا کسی اور پلینٹ سے کوئی مخلوق آئی تھی، وہ انسان کو بنا کے چلی گئی، کبھی کیا بونگیاں ماریں گے، کبھی کیا بونگیاں ماریں گے، اور ویسے سادی سی چیز کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، لیکن کائنات کے بارے میں کہیں گے خود بخود بن گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ازواج جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون، اس میں جنسی لذت بھی شامل ہے اور اس میں ذہنی آرام و سکون بھی شامل ہے، دکھ میں تسلی دینا، دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور انسان تصور کر سکتا ہے۔ اور جو فقط ظاہری چیز پر مثلاً گر جاتا ہے، یا دیکھتا ہے کہ میں بڑے مالدار گھرانے کی خاتون ہے، شادی کر لو، یا بڑی، تو اللہ بہت ساروں کو وہی دکھا دیتا ہے کہ وہ جس مال پہ گرا تھا وہ مالدار ہی اس کی پھر ایسی جان کو آ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اپنے مال سمیت اس کا کبھی بیڑا غرق ہو جائے اور میری جان چھوڑ جائے۔ اور وہ شکل جس کو دیکھ کے گیا تھا، اگر وہ جو اصل چیزیں انسان کو سکون دیتی ہیں، دائمی ہوتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو کتنے لوگ ہیں کہ جو مثلاً اپنی
خوبصورت بیویوں کو مثلا عذاب میں پڑے ہوتے ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے. کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو صرف خوبصورتی دیکھ کے لڑکے کی اس کو پسند کیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ جس طرح یہ خوبصورتی کے پیچھے تھی 10 اور بھی پیچھے ہیں, ساری عمر عذاب میں لگی ہوتی, اس کو چین ہی نہیں آتا. کہ بعض لوگ مثلاً وہ فون کرتی ہے, مولانا کوئی ورد بتائیں, ہمارے میاں جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, کوئی میاں کرتا ہے یوں کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں, شادی کیسے کی تھی, بس کر بیٹھے تھے, جذبات میں آ کے یہ کر بیٹھے تھے, اب بیڑا گھر ہوا پڑا, اللہ کسی طرح جان چھڑوا دے. کوئی ایسا ورد بتائیں کہ اللہ اسے جان چھڑوا دے. اللہ نے اگر جان چھڑوانی ہے تو خدا نے اختیار. آپ کو پتہ ہے طلاق اللہ کی یعنی قابل نفر منفور ترین چیزوں میں سے طلاق ہے, لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ احادیث میں آیا ہے کہ جس کی بیوی اس کی عزت کا خیال نہ رکھتی ہو اور اس کی ناموس کی پرواہ نہ کرتی ہو, اس سے ذلیل و خوار کرتی ہو, اور وہ اس کو فارغ کر سکتا ہو اور اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میری مدد کر, اللہ اس کی دعائی قبول نہیں کرتا. کہتا ہے کہ تو جب تجھے دیا ہے اللہ نے ایک اختیار تو پھر تو اس کے مطابق عمل کر. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. سمنن جو باتیں آ جاتی ہیں, ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض چیزیں ناقص رہ جائیں, اس کی معذرت چاہتا ہوں. اگر کوئی لگے آپ کو تو بعد میں آپ انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اصل سکون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے, رسول اللہ نے اہل بیت اطہار نے بتایا ہے کہ اپنے لیے انتخاب کرتے وقت یہ چیزیں صرف نہ دیکھو, ورنہ اسی میں اللہ تمہارے لیے عذاب کر دے گا اور زندگی عذاب ہو جاتی. دیکھو کہ اخلاق کیسا ہے دین, وہ بھی دیکھو. صلوات پڑھیے ایک بار پھر محمد والے. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی. ریسرچ کرنے والے سائنسدان کویسچن مارک ہے یہ محبت کیا چیز ہے, ایک مادے کی خصوصیت نہیں ہے. اگر محبت اٹریکشن, جو محبت والی اٹریکشن, ایک ہے میگنیٹ والی اٹریکشن, ایک ہے محبت والی جو اٹریکشن ہوتی ہے, یہ مادے کی خصوصیت نہیں ہے. اگر مادے کی خصوصیت ہوتی تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ یہ بھی ایٹمز اور مالیکیولز پر مبنی انسان ہے, اس طرف میں کھینچ رہا ہوں اس طرف میں نہیں کھینچ رہا, حالانکہ وہ بھی ویسے ہی وہ بھی انہی ایلیمنٹس سے مل کر بنے ہوئے ایٹمز اور مالیکیولز ہیں, ادھر نہیں کھینچ رہا. اپنے بچے کی طرف بہت کھینچ رہا ہوں, اس بچے کی طرف اتنا زیادہ نہیں کھینچ رہا. ٹھیک ہے. اور جب یہ ٹرن لیتی ہے, خاص طور پر جو جوانی کی محبتیں ہوتی ہیں, اگر ماں باپ مخالفت کر رہے ہوں تو ماں باپ کی محبت بھی ماند پڑ جاتی ہے, وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ سائنس اور انسانوں کی جو چیزیں ہیں, سائیکالوجی وغیرہ اسٹڈی کرنے والے, اس کا کوئی جواب اپنے پاس نہیں رکھتے. اس کا جواب اللہ کے پاس نہیں. یہ جواب ہے اس کا, میں نے تمہارے درمیان یہ محبت پیدا کی, ان محبتوں کی وجہ سے تم سروائیو کرتے ہو, ان محبتوں کی وجہ سے تمہارے بڑے بڑے دکھ جو تم اگر اکیلے ہوتے تو برداشت ہی نہ کر سکتے, لیکن کسی اچھے دوست کی وجہ سے جس کے پاس جا کر تمہیں سکون آ جاتا ہے. اسی طرح میاں بیوی آپس میں, ماں باپ اپنی اولاد کے لیے, تم سروائیو کر جاتے ہو, ورنہ تم سروائیو ہی نہیں. یہ کسی نے نہیں دی, یہ مادے کی خصوصیت نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی, غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا. دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور رنگوں کا مختلف ہونا. اور آپ زبان سیکھنے کو دیکھ لیجئے, اس میں اس کو تمام کرتا ہوں, باتیں ضروری لگتی ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بچے کو زبان کوئی نہیں سکھاتا, ماں باپ نہیں سکھاتے اس کو. آپ اپنی زبان سکھاتے ہیں بچے کو, یہ گلاس ہے, یہ فلاں, نہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے اچانک بچے نے خود بولنا شروع کر دیا, اور اب کتنا خوش ہوتے ہیں جب کوئی نیا لفظ بولتا ہے. ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ہمارے بچے نے آج یہ لفظ بولا ہے, دوبارہ اس کو بلواتے ہیں. آپ نے نہیں سکھایا ہوتا, خود سیکھتے ہیں. ہم بڑے ہو کر جب خود سیکھتے ہیں, بچے جیسی سیکھی ہوئی زبان ہم نہیں بول سکتے. مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم ایران میں تھے
ہم نے مدرسے میں داخلہ لیا، فارسی سیکھی، مثلا رفتن، آمدن، فلان، خوردن، قابیدن، کبھی ٹینس غلط بول رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی دی. اب ان کو ہم فارسی تھوڑی سکھا رہے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں، ہم گھر میں اردو بول رہے ہیں. اور وہ جن کو اللہ نے سکھانے کا سسٹم ان کے اندر لگایا ہوا تھا، اس ایج میں بچے کو اللہ نے سسٹم لگایا ہوتا اس میں، وہ کیا کرتا ہے؟ اچانک مجھے کہتا ہے ابو آپ نے غلط فارسی بولی. تو نا چھوٹا سا تعجب سے دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایرانیوں کا لہجہ. اور ابا جو زور لگا کے بیچارہ سیکھ رہا ہے، وہ جب فارسی بولتا لگتا ہے پنجابی بول رہا ہے، انگلش بولتا لگتا ہے پنجابی بول رہا ہے، اردو بولتا لگتا ہے پنجابی بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جس کو اللہ نے سکھانے کا سسٹم دیا تھا وہ ایسی کاپی کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ دیکھ لیں، جو لوگ باہر رہتے ہیں، جن کے بچے اولادیں باہر پیدا ہوتی ہیں اور وہاں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زبان کیسی ہوتی ہے، اور خود انگلش بھی بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب پیڑوں والی انگلش ہے، صحیح طرح سے نہیں بول سکتے. خدا نے سکھانے کے جو بندوبست کیے ہیں وہ بہترین، جو پھر ہم سیکھتے ہیں پھر اپنی طرح ہی سیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. علم رکھنے والے یعنی جو اس کو بطور سائنس لے کے پڑھیں، اتر جائیں اس میں، وہ دیکھتے ہیں کتنا پیچیدہ سسٹم ہے. رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا لنگوسٹکس، مثلا زبانیات، لسانیات اسٹڈی کرنے والے. اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل یعنی اس کا رزق تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. سننے والوں کے لیے یعنی جو سن کے اثر لیتے ہیں. کچھ سننے والے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے، بہرے سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں. یہ جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کہتا ہے نا، یہ میری نشانی، یہ میری نشانی، یہ اصل میں قرآن اس زمانے میں مسلمانوں سے کہہ رہا تھا ان سب کے لیے ڈپارٹمنٹ بناؤ، غور کرو، اس میں سب میں غور کرو، دیکھو تمہیں کیا کیا ملتا ہے، تو پتہ چلے گا میں کیا ہوں، میرا علم کتنا زیادہ ہے. لیکن مسلمانوں نے اور کاموں پہ ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنے پہ زیادہ توجہ دی، ایک دوسرے کو کافر کرنے پر اور گالیاں دینے پہ زیادہ توجہ دی. اور جنہوں نے اس راستے پہ چلے، جو بھی چلے، ایمان شرط نہیں تھی اس کی، تو جو چلے اللہ نے دنیا بھی انہی کے سپورٹ کر دی، اور جو نہیں چل رہے تھے ان کو بھکاری بنا دیا. اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا. خوف کیا ہے؟ بجلی گر نہ جائے، مثلا بجلی گرتی ہے تو بندہ خوف، چمکتی ہے، خوف بھی آتا ہے اس سے. اور طمع کیا ہے کہ عام طور پہ بجلی چمک رہی ہوتی ہے، مطلب بادل آ گیا، بارش ہونے والی ہے، طمع ہوتی ہے انسان. اور آج کل ایک نئی طمع کا اضافہ ہو گیا کہ کسی طرح اگر یہ بجلی ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، اتنا وولٹیج ہوتا ہے اس کا. آپ نے پڑھا ہوگا، مجھے فگرز یاد نہیں ہے. ایک دفعہ جب بجلی کڑکتی ہے اس کے وولٹیج سے پتہ نہیں کتنے شہر روشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک نیو طمع، نئی طمع جو ہے آج کے زمانے میں ہو گئی ہے کہ کاش اس بجلی کو، اور ممکن ہے اگلے زمانوں میں انسان اس کو بھی استعمال کرے. ابھی پتہ نہیں وائٹ کیا انرجی کہتے ہیں، ایک ڈارک انرجی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے زمانوں میں جب انسان سپیس میں تیز ٹریول کرے گا تو وہ جو ڈارک انرجی ہے جو بہت زیادہ ہے اس کو یوز کرے گا. یہ والی انرجی جو آج کل ہمارے پاس جو ہم جانتے ہیں یہ ان لمبے ٹریولز کے لیے اتنی کارساز نہیں ہے. اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. ایسا کرنے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں. اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک نکل کر آ جاؤ گے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہے. اور وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا دوبارہ اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے.
اللہ کے لیے کوئی زیادہ کم آسان نہیں ہے، یہ ہماری نسبت سے کہا جا رہا ہے کہ تم جب کام دوسری دفعہ کرتے ہو آسان ہو جاتا ہے نا، پہلی دفعہ مشکل تھا، پہلی دفعہ کچھ ڈسکور کر کے تم خوش ہوتے ہو، بڑی محنت رنگ لے کے آئی ہے، کیونکہ اگلی دفعہ آسان ہو جاتا ہے تمہارے لیے کرنا۔ اللہ کے لیے کوئی دوسری دفعہ آسان نہیں، ہماری نسبت سے کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دوبارہ اعادہ کرے گا اور تمہیں نکالے گا۔ اور قرآن ایک دلیل یہ دیتا ہے کہ جو اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، وہ یہ بتائے کہ یہ پہلی دفعہ ہڈی کہاں سے آئی ہے، اس کا جواب دے، اور اپنی بات کر کے اصل میں اس کا انکار کر رہا ہے کہ مٹی ہڈی نہیں بن سکتی۔ اگر مٹی ہڈی نہیں بن سکتی تو پھر تجھے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے غور کر یہ کیسے بنی ہے، کس نے بنائی، اسے ڈھونڈ، وہ دوبارہ بھی بنا دے گا۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے، یعنی جس میں کوئی عیب نہیں، وہ صرف وہ ذات، اس جیسی اور کوئی ذات نہیں آسمان و زمین میں، اور وہی غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عزیز کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی توڑ نہ سکے، جسے کوئی شکست نہ کر سکے، جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے، جسے کوئی مجبور نہ کر سکے، اور باقی سب اس کے آگے مجبور ہوں، اس کے حکم کے آگے محکوم ہوں اور سر جھکانے پر مجبور ہوں۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے جن غلاموں کے تم مالک ہو۔ غور کیجئے گا، چند منٹ اوپر ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ جن غلاموں کے تم مالک ہو، یہ اللہ کہہ رہے کہ تم جو میرے شریک بناتے ہو میں تمہیں مثال دیتا ہوں، اور یہ بہت بہترین مثال ہے۔ جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ یعنی جو تمہارا بینک بیلنس ہے، تمہاری پراپرٹی ہے، تمہارا نوکر اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ تم چیک لکھتے ہو نا، اگر نوکر کرے تم پرچہ کرا دو کہ میرا جیلی سائن کیا، تو میرے علاوہ باقی سب میرے نوکر ہیں، کیسے تم ان کو میرا شریک بناتے ہو؟ کیسے میرے برابر لے کے آتے ہو؟ کتنی بلیغ پہنچنے والی مثال، اور کوئی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جن غلاموں کے تم، اس زمانے میں عرب غلام رکھتے تھے نا، اور ان کو پتہ تھا غلاموں کی تو جانوں کے بھی مالک تھے، قتل کر دیں تب بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ کہا یہ تمہارے مال میں شریک ہیں، تمہارے جو ڈیسیجن تم لیتے ہو اپنے مال کے بارے میں، یہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تم ان کی جان نکال دو گے، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ میرے فیصلوں میں شریک ہیں دوسرے؟ کوئی میرا شریک نہیں کسی فیصلے میں۔ جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں، اور تم ان سے اس طرح ڈرو جیسے ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ جیسے اگر تم کسی بزنس میں پارٹنر ہو تو کچھ ادھر ادھر کرتے ہو تو ڈر ہوتا ہے نا میرے پارٹنر کو پتہ نہ چلے، تو وہ کہے گا ہو تم نے میرے سے پوچھے بغیر کیوں یہ ڈیسیجن لیا؟ ڈرتے ہو نا، لیکن تمہیں غلاموں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے فیصلوں میں شریک نہیں ہے۔ اپنے شریکوں سے تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے دھوکہ نہ دے جائے، چونکہ راز جانتا ہے، چونکہ پاورفل ہے، چونکہ دستخط کر سکتا ہے، تو یہ میرا شریک مجھے پارٹنر مجھے دھوکہ نہ دے جائے۔ کرتے ہیں نا جب آپ نے پارٹنرشپ میں بزنس کرنا ہو تو شرائط رکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بتائے بغیر، ان سگنیچرز کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں ایسا ہوں کہ کسی دوسرے کا سگنیچر نہ ہو تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے مقابلے میں سب ایسے ہی ہیں جیسے تم اور تمہارے غلام، کوئی میرے فیصلوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور تم جب اپنے غلاموں کے بارے میں یہ نظر رکھتے ہو تو پھر مجھے میری مخلوق کو میرا شریک کیوں بناتے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں، اور تم ان سے اس طرح ڈرو جیسے تم آپس میں ایک پارٹنرز ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے، مشرک بے عقل ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جن میں عقل نہیں ہے وہ پھر بھی نہیں مانتے، مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی جو اللہ کے پاس نہیں آ رہا ہدایت لینے کے لیے، خدا کہہ رہے یہ ہے ہدایت، وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے پھر اسے کون ہدایت کرے؟
اللہ فرماتا ہے پھر جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا؟ یعنی اللہ کا قانون ہے، ہدایت کا راستہ یہ ہے، اور طرف جاؤ گے نہیں ملے گی، تو پھر یہ اللہ گمراہ یہ معنی اللہ کے گمراہ کرنے کو، تم اور طرف جاؤ گے تو میں نے مقرر کیا جو ادھر جائے گا گمراہ ہوگا، دوسری طرف میرے سے ہدایت لو جو نہیں کرتے۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز کر لیں، اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 تک خدا کے فضل و کرم سے تمام ہوا۔ تاخیر پر دوبارہ معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ آیت نمبر 33 سے خدا نے توفیق اور مہلت دی تو انشاءاللہ کل ہم اس کا آغاز کریں گے اور جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، اے پروردگار، اے قرآن نازل کرنے والے، تجھے اسی قرآن کا واسطہ اور تجھے اپنی بہترین مخلوق محمد و آل محمد کا واسطہ، جس دین کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، جیسا پہنچایا ہے ویسا ہی ہمیں دیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔